السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ فواد چودھری کی گرفتاری، تحریک انصاف نے ملک گیر احتجاج کا فیصلہ کر لیا۔ عمران خان نے کہا ہے کہ امپورٹڈ حکومت مجھے کبھی گرفتار نہیں کر سکتی۔ فواد چودھری کا کہنا ہے کہ ہم لوگ جیلوں میں جا رہے ہیں، یہ ہتھکڑیاں ہمارا زیور ہیں۔ کراچی کے حق کی خاطر ہم باہر نکلیں گے۔ MQM رہنما خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے بلدیاتی انتخابات میں کامیاب لوگ شرمندہ نظر آ رہے ہیں۔ تاریخ انتخابات میں حصہ لینے والوں کو مجرم بھی ٹھہرا سکتی ہے۔ امریکی ڈالر کی قدر اور پاکستانی روپے کی ناقدری میں اضافہ مسلسل جاری۔ اوپن کرنسی مارکیٹ میں امریکی ڈالر یکدم 12 روپے مہنگا۔ IMF کے مطالبے پر پیٹرول کی قیمت میں ہوشربا اضافے کا امکان۔ مجلس وحدت مسلمین کی جانب سے سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ۔ مظاہرین کی جانب سے امریکہ اور سویڈن کے پرچم نظر آتش۔ مقررین کا کہنا تھا کہ اسلام فوبیا کا مرض مغربی ممالک میں بڑھتا جا رہا ہے۔ کرکٹ کی دنیا کے نامور کھلاڑی PSL 8 میں شرکت سے محروم۔ نئی ون ڈے رینکنگ میں بابر اعظم کی پہلی پوزیشن برقرار۔ ون ڈے رینکنگ میں پاکستان کے امام الحق 5ویں پوزیشن پر آ گئے۔ سردی کی ایک اور شدید لہر، محکمہ موسمیات نے درجہ حرارت گرنے کی پیشگوئی کر دی۔ ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں دھند کا راج، اہم شاہراہیں سفر کے لیے بند۔ کینیڈین معیشت اس سال نمایاں طور پر سست ہو جائے گی۔ ماہرین معیشت نے کینیڈین وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کو خبردار کر دیا۔ مہنگائی میں اتنی کمی نہیں ہوگی جتنی توقع کی جا رہی ہے۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے ٹورنٹو اور GTA کے لیے موسمی وارننگ نافذ۔ شہر میں 15 سے 20 سینٹی میٹر تک برف باری کا خدشہ۔ انوائرمنٹ کینیڈا کا شہریوں کو دوران ڈرائیونگ احتیاط کا مشورہ۔ امریکہ اور جرمنی کے یوکرین میں جنگی ٹینک بھیجنے کے لیے اقدامات۔ یوکرین میں ٹینک بھیجنے کا منصوبہ کینیڈا کی جانب سے صورتحال تاحال واضح نہ ہو سکی۔ کینیڈین حکام کا کہنا ہے یوکرین کی جیت عالمی معیشت کے لیے اہم ہوگی۔ امریکہ نے حالیہ پاک روس تجارتی پیش رفت کو نامناسب قرار دے دیا۔ نیٹ پرائس کا کہنا ہے کہ روس کے ساتھ معاشی اور تجارتی تعلقات بنانے کا یہ وقت مناسب نہیں۔ قرآن پاک کی بے حرمتی قابل مذمت، مکروہ اور نفرت انگیز ہے۔ افغانستان میں شدید سرد موسم کے باعث 150 سے زائد افراد جاں بحق۔ جاپان میں شدید برف باری کا سلسلہ جاری، ایک شخص ہلاک، نظام زندگی متاثر۔ چینی شہر موبے میں سردی کا 54 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیوتھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیوتھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. PTI کے مرکزی رہنما فواد چودھری کی گرفتاری کا معاملہ اور حکومت کی انتقامی کارروائیوں پر تحریک انصاف نے ملک گیر احتجاج کا فیصلہ کر لیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ PTI کے مرکزی رہنما فواد چودھری کی گرفتاری کا معاملہ اور حکومت کی انتقامی کارروائیوں پر تحریک انصاف نے ملک گیر احتجاج کا فیصلہ کر لیا، جبکہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے اپنی ممکنہ گرفتاری سے متعلق تحریک انصاف کے مرکزی قیادت کو ہدایت جاری کر دی۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ امپورٹڈ حکومت مجھے کبھی گرفتار نہیں کر سکتی۔ لاہور میں چیئرمین کی زمان پارک والی رہائش گاہ پر تحریک انصاف کے کارکنوں کے احتجاج اور عمران خان کی ممکنہ گرفتاری کے معاملے پر پارٹی سربراہ نے سینئر قیادت سے مشاورت مکمل کر لی ہے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے تحریک انصاف کے مرکزی قیادت کو ہدایت جاری کی ہے کہ تحریک انصاف کے کارکنان
مختلف شفٹ میں عمران خان کی رہائش گاہ کے باہر موجود ہوں گے۔ تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے عدالت میں پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہر پاکستانی کو بغاوت کرنی چاہیے تاکہ بہتری آئے۔ جو مقدمہ ہے اس پر فخر ہے، یہ مقدمہ نیلسن منڈیلا پر بھی درج تھا۔ پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ عوام اس نظام سے بغاوت کریں تو ملک آزاد ہوگا۔ آنکھوں پر پٹی باندھے رکھی، فون کرتے تو خدا جاتا۔ فواد چودھری نے مزید کہا مجھ پر الیکشن کمیشن کی توہین کا مقدمہ بنایا گیا۔ الیکشن کمیشن کے ایسے رویے ہیں اور کہتے ہیں تنقید بھی نہ کریں، ہم لوگ جیلوں میں جا رہے ہیں، یہ ہتھکڑیاں ہمارا زیور ہیں، ہم آزمائشوں پر پورا اتریں گے۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ معلوم نہیں کس جرم میں گرفتار کیا گیا، پولیس دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے گینگ وار ہونے لگی ہے۔ دوسری جانب جوڈیشل مجسٹریٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر مرکزی نائب صدر فواد چودھری کا راہداری ریمانڈ منظور کرتے ہوئے انہیں اسلام آباد کے متعلقہ عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ سیکریٹری الیکشن کمیشن کی درخواست پر گزشتہ رات فواد چودھری پر تھانہ کوہسار میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ فواد چودھری کی پیشی کے موقع پر وکلا کی جانب سے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ پہلے ہی کہا تھا ہم نے حصہ نہ لیا تو الیکشن نہیں کہلائے گا۔ بلدیاتی انتخابات میں کامیاب لوگ شرمندہ نظر آ رہے ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ پہلے ہی کہا تھا ہم نے حصہ نہ لیا تو الیکشن نہیں کہلائے گا۔ بلدیاتی انتخابات میں کامیاب لوگ شرمندہ نظر آ رہے ہیں۔ پارٹی کے بہادرآباد مرکز پر دیگر رہنما مصطفیٰ کمال، وسیم اختر، فاروق ستار، جاوید حنیف اور دیگر کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے اعلان کیا کہ کراچی کے حق کی خاطر ہم باہر نکلیں گے اور ہم رائے بنوانے والوں کے پاس بھی جائیں گے۔ فروری کے پہلے ہفتے میں یہ سلسلہ شروع ہوگا۔ خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ دن گزرنے کے ساتھ بلدیاتی انتخابات میں کامیاب لوگ شرمندہ نظر آ رہے ہیں۔ تاریخ انتخابات میں حصہ لینے والوں کو مجرم بھی ٹھہرا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات کے آئینی تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے۔ مردم شماری سے انتخابات اور نتائج تک کے مراحل اس کا حصہ ہیں۔ کنوینر ایم کیو ایم پاکستان کا مزید کہنا تھا کہ 15 جنوری کے بلدیاتی انتخابات بغیر حلقہ بندی کے ہوئے، بیلٹ پیپر کی کیا حیثیت، ووٹ کیسے شمار ہوئے۔ ہم نے کہا تھا کہ آئینی قانونی الیکشن میں حصہ لیں گے، جس الیکشن میں ہم حصہ نہ لیں وہ الیکشن نہیں۔ عدالتیں اور الیکشن کمیشن فیصلہ کریں کہ بلدیاتی انتخابات کس طرح قانونی ہیں۔ آئینی ادارے اس الیکشن کا قانونی جواز دیں۔ مقدمہ عوام کے سامنے لے کر جا رہے ہیں، سڑکوں پر جا کر یہ معاملہ اٹھایا جائے گا۔ خالد مقبول نے کہا قانون خواتین کی خاص تعداد سے کم الیکشن کو کالعدم قرار دیتا ہے۔ کراچی کے عوام کے حق کی خاطر نکل رہے ہیں، رائے عامہ ہموار کریں گے اور رائے بنانے والوں تک جائیں گے۔ ہم فروری کے پہلے ہفتے سے احتجاج شروع کریں گے۔ امریکی ڈالر کی قدر اور پاکستانی روپے کی ناقدری میں اضافہ مسلسل جاری ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 60 پیسے مہنگا ہونے کے بعد 231 روپے کا ہو گیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ آئی ایم ایف کے مطالبے پر پیٹرول کی قیمت میں ہوشربا اضافے کا امکان ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق حکومت آئی ایم ایف کے مطالبے پر پیٹرول پر 17% سیلز ٹیکس عائد کرتی ہے تو پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 251 روپے 32 پیسے ہو جائے گی۔ ڈیزل پر لیوی 50 روپے اور سیلز ٹیکس 17% کرنے سے ڈیزل کی فی لیٹر قیمت 287 روپے سے زائد ہو جائے گی۔ دوسری جانب امریکی ڈالر کی قدر اور پاکستانی روپے کی ناقدری میں اضافہ مسلسل جاری ہے۔ مارکیٹ ذرائع کے مطابق اوپن مارکیٹ میں ڈالر پر ای کیپ ختم کر دیا گیا، جس کے بعد ڈالر 250 روپے 50 پیسے پر اوپن ہوا۔ صبح کاروبار کے آغاز میں بھی ڈالر کے بھاؤ میں اضافہ ہوا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 60 پیسے مہنگا ہونے کے بعد 231 روپے کا ہو گیا ہے۔ گزشتہ روز انٹر بینک میں ڈالر 230 روپے 40 پیسے پر بند ہوا تھا۔ مارکیٹ ذرائع نے بتایا کہ اس وقت ڈالر کا خریداری ریٹ 252 روپے 50 پیسے ہے، جبکہ انٹر بینک میں ڈالر کا ریٹ 231 روپے کے لگ بھگ ہے۔ مجلس وحدت مسلمین کے تحت کراچی پریس کلب کے باہر سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ مجلس وحدت مسلمین کے تحت کراچی پریس کلب کے باہر سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ سویڈن میں قرآن مجید کے نسخے کی بے حرمتی کرنے کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ مسلم دنیا کے جذبات کو مجروح کرنا انتہائی مجرمانہ عمل ہے، جس کی آزادی اظہار کی آڑ میں قطعاً اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ان خیالات کا اظہار مجلس وحدت مسلمین پاکستان کراچی ڈویژن کے تحت کراچی پریس کلب کے باہر منعقد احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے علامہ صادق جعفری، علامہ مختار امامی، اسرار عباسی، مولانا امین انصار، علامہ انتظار الحق تھانوی،
مفتی محمد داؤد، علامہ حیات عباس نجوی، مولانا ملک غلام عباس، صابر ابو مریم سمیت دیگر رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اپنے آپ کو مہذب کہنے والی نام نہاد مغربی دنیا کا مکروہ چہرہ اس طرح کی قبیح حرکتوں سے پوری دنیا پر عیاں ہو جانا چاہیے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ قرآن مجید کی بے حرمتی سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کسی طور پر بھی انسانی اقدار کا پاس نہیں ہے اور اسلام فوبیا کا مرض مغربی ممالک میں بڑھتا جا رہا ہے، جس پر مسلمانوں سمیت ہر باز امیر انسان کا دل دکھی اور تشویش میں مبتلا ہے، اور اس اشتعال انگیز حرکت پر مسلم ورلڈ سے سخت رد عمل کا آنا فطری عمل ہے۔ مغربی معاشرے میں اس مجرمانہ عمل کو یکے بعد دیگرے دہرایا جاتا ہے، لیکن اس پر انسانی حقوق اور عالمی امن کے نام پر نوبل پرائز دینے والے اداروں کا دوہرا معیار قابل مذمت ہے۔ مظاہرین نے سویڈن اور امریکہ کے پرچم بھی نذر آتش کیے اور مرد آباد امریکہ اور سویڈن کے نعرے بھی لگائے۔ کرکٹ کی دنیا کے نامور کھلاڑی PSL 8 میں شرکت سے محروم رہیں گے۔ انگلینڈ کے کرکٹر عادل رشید اور ہیری بروک اس سال پاکستان سپر لیگ کے دوران ایکشن میں نہیں ہوں گے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کرکٹ کی دنیا کے نامور کھلاڑی PSL 8 میں شرکت سے محروم رہیں گے۔ انگلینڈ کے کرکٹر عادل رشید اور ہیری بروک اس سال پاکستان سپر لیگ کے دوران ایکشن میں نہیں ہوں گے۔ ان کے علاوہ دیگر 19 پلیئرز بھی اپنی اپنی انٹرنیشنل مصروفیات کی وجہ سے ٹیموں کو جزوی طور پر دستیاب ہوں گے۔ پاکستان سپر لیگ کے 8ویں سیزن کے لیے متبادل کھلاڑیوں کی ری پلیسمنٹ ڈرافٹ کا اعلان ہونے جا رہا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ملتان سلطانز عادل راشد کی ریپلیسمنٹ میں متبادل کھلاڑی منتخب کرے گی، جبکہ لاہور قلندرز کی ٹیم دونوں پلیئرز کی جگہ جزوی متبادل پلیئرز حاصل کرنے کی اہل ہوگی۔ اسی طرح لاہور قلندرز کو ابتدائی میچز میں جارڈن کاکس اور راشد خان کی خدمات بھی حاصل نہیں ہوں گی۔ دوسری جانب اسلام آباد یونائیٹڈ کی ٹیم ایلیکس ہیلز، معین علی گرباز اور فضل فاروقی کے جزوی متبادل لے گی۔ ملتان سلطانز کی ٹیم رادل ارشد کے علاوہ ملتان سلطانز ڈیوڈ ملر، عقیل حسین اور ٹم ڈیوڈ کے بھی جزوی متبادل پلیئرز حاصل کرے گا۔ مجیب الرحمان اور راؤمن پاول کی جزوی ریپلیسمنٹ کے لیے پشاور زلمی کو بھی باری ملے گی۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے ہسرانگا ڈی سلوا، جیسن روئے اور اوڈین اسمتھ کا بھی جزوی متبادل پلیئر منتخب کرے گی۔ دوسری جانب انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی نئی ون ڈے فارمیٹ رینکنگ میں پاکستان کے کپتان بابر اعظم کی پہلی پوزیشن برقرار ہے۔ ون ڈے رینکنگ میں پاکستان کے امام الحق کی 5ویں پوزیشن ہے، جبکہ بھارت کے وراٹ کوہلی ایک درجے تنزلی کے بعد 7ویں نمبر پر چلے گئے۔ ملک بھر کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا، جبکہ کچھ علاقوں میں بارش اور برف باری کا امکان ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ملک بھر کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا، جبکہ کچھ علاقوں میں بارش اور برف باری کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے صوبہ سندھ میں موسم مزید سرد ہونے کی پیش گوئی کر دی۔ صوبائی دارالحکومت کراچی میں بھی درجہ حرارت 6 سے 8 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ صوبائی دارالحکومت کراچی سمیت سندھ بھر میں سردی کی لہر 26 جنوری تک برقرار رہے گی۔ شمال مشرقی پنجاب، اسلام آباد، خطہ پوٹوہار میں بارش جاری رہنے کا امکان۔ بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کالام میں 21، معلم جبہ میں 17، میرخانی میں 8، دیر میں 4، دروش میں 3 اور مری میں 2 انچ برف باری ریکارڈ کی گئی۔ کم سے کم درجہ حرارت لہ -14، قلات -9، گوپس اسکردو -7، کالام -6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ علاوہ ازیں روگ، پارا چنار، کوئٹہ میں درجہ حرارت -5، ہنزا میں -4، مری، پنجگور اور استور میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ دوسری جانب پنجاب کے مختلف شہروں میں ایک بار پھر دھند چھا گئی، جس کے باعث اہم شاہراہوں سمیت موٹر ویز کو سفر کے لیے بند کر دیا گیا۔ ترجمان موٹر ویز پولیس کے مطابق دھند کے باعث کئی شہروں میں سڑکوں پر ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر ہوئی ہے، جس کے بعد موٹر وے M2 لاہور سے ہرن مینار، جبکہ لاہور ملتان موٹر وے M3 فیض پور سے ننکانہ تک بند کر دی گئی۔ ترجمان موٹر ویز نے بتایا کہ موٹر وے M11 کو بھی لاہور سے سمڑیال تک ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ ترجمان نے ڈرائیور حضرات سے اپیل کی ہے کہ وہ سفر کے لیے GT روڈ کا استعمال کریں، آہستہ گاڑی چلائیں اور فوگ لائٹس کا استعمال یقینی بنائیں۔ ترجمان نے شہریوں سے گھروں میں رہنے اور غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی بھی درخواست کی ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔